ہم گھوم پھر کے کوچے قتل سے آئے ہیں، بس اب گھر جا رہے ہیں۔ دونوں کو ساتھ لے کر لان کی طرف جاتے سعدی نے بتایا۔ تبھی پیچھے سے آتی ملازمہ اس سے ٹکرا گئی، ٹرے گری، برتن بکھر گئے۔ آئی ایم سوری پلیز، فیونا بوکھلاتے ہوئے معذرت کرتی برتن سمیٹنے لگی۔ سعدی نے اٹس اوکے کہہ کر کوٹ ذرا سا جھاڑا اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی چلے جائیں، مگر ابھی تو کھانا بھی نہیں لگا۔ حنین نے لان میں اپنی میز تک آ کر دبا دبا سا احتجاج کیا۔ سیم خاموش رہا۔ وہ دونوں وجہ سے لا علم تھے مگر لاؤنج کا جھگڑا دیکھ چکے تھے۔ کھانا کسی اچھے ریسٹورینٹ سے کھائیں گے، بس چلو یہاں سے۔ سعدی نے زمر کو دیکھا، وہ اکیلی کھڑی تھی اور وہ جلد بھلا دینے والوں میں سے کبھی نہیں تھی، سو فوراً راضی ہو گئی۔ وہ اس ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ ہاں چلو، بڑے ابا نے بھی جلد آنے کو کہا تھا۔ جواہرات سے اس نے اجازت لی۔ اس کے اصرار اور حیرت کے باوجود وہ واپس آئی اور چلنے کا اشارہ کیا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہاشم انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کان کا آلہ انگلی سے دبایا۔ اس کو بغیر تلاشی کے مت جانے دینا، وہ دھیرے سے بولا۔ رائٹ سر۔ ایگزٹ پہ سوٹڈ بوٹڈ کھڑے ریٹائرڈ کرنل خاور نے سن کر سر ہلایا، پھر ان کی طرف مڑا جو زمر کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ زمر سنجیدگی سے آگے بڑھ جاتی مگر خاور نے کھنکار کر متوجہ کیا۔ میم، سر، ذرا زحمت ہوگی آپ کو، پلیز۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ سعدی کا حلق خشک ہو گیا۔ گڑبڑ کیا ہوا؟ دراصل مسز جواہرات کا نیکلس چوری ہو گیا ہے اور خاور کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ڈی اے یعنی ڈسٹرکٹ اٹارنی سے کیا کہے، مگر ڈی اے کو ادھورے فکرے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ اچھا، مسز جواہرات کا نیکلس چوری ہوا ہے اور اب آپ ہماری تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ نہیں میم، دراصل جو لوگ گھر کے اندر گئے تھے ان کو، مگر ہم تو ہاتھ دھونے گئے تھے، حنین نے ایک دم روحانسی ہو کر کہا۔ خاور نے بات سنبھالنی چاہی مگر زمر کے تو سر پہ لگ چکی تھی۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ میرے بچے چور ہیں؟ میم، سعدی صاحب اندر گئے تھے تو میرے پاس فوٹیج۔ ایک منٹ پہلے حنین اور سیم چور تھے، اب سعدی ہو گیا اور اگلے منٹ میں ہوں گی، اور اب آپ ہمیں چوروں کی طرح لائن میں کھڑا کر کے ہماری تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کی نہیں، میری فیملی کے بچے ہیں یہ۔ ان کی تلاشی لینے سے پہلے آپ کو میری تلاشی لینی ہوگی، مگر اس اندھیرے کونے میں نہیں، وہاں ان 250 مہمانوں کے سامنے دوں گی میں تلاشی، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ عزت سے بلا کر عزت سے کیسے رخصت کرتے ہیں۔ صورتحال بگڑ گئی تھی۔ ہاشم اچنبھے سے ان کو دیکھتا اس طرف آ رہا تھا۔ زمر، سعدی، کھانا لگنے والا ہے، آپ لوگ اتنی جلدی کیسے جا رہے ہیں؟ زمر نے چہرہ گھما کر تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ میں بہت زیادہ سراہوں گی اس بات کو ہاشم، اگر آپ اپنی اداکاری پس پش ڈال دیں، کیونکہ میں نہیں مان سکتی کہ آپ کا گارڈ آپ کے کہے بغیر ہمیں یوں روک سکتا ہے۔ مگر کیا ہوا ہے خاور؟ ہاشم نے حیرت اور الجھن سے خاور کو دیکھا جو نفی میں سر ہلاتا کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ کی ممی کا نیکلس چوری ہوا ہے، ہماری تلاشی لینی ہے، حنین نے بے بسی سے کہا۔ تلاشی؟ واٹ؟ ہاشم نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ سعدی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب قدرے اطمینان سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ خاور اس کے مکرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا، جلدی سے سنبھل کر بولا۔ یہ میرے مہمان ہیں خاور، وہ دبا دبا سے اس پہ برسا۔ زمر نے سر جھٹکا۔ اپنی وضاحتیں محفوظ رکھیں ہاشم، آپ میرے بھتیجے کو فارس کا بھانجا ہونے کی سزا نہیں دے سکتے۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا اور ہاشم نے بھی۔ زمر نے اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہ میں آج پیدا ہوئی ہوں نہ آپ۔ سعدی فارس کے لیے کوشش کر رہا تھا، سو جب وہ رہا ہوا تو اتنے عرصے بعد آپ کو سعدی کو انوائٹ کرنے کا خیال آ گیا۔ آپ کو جاننا تھا کہ فارس رہا کیسے ہوا، یا پھر سعدی کو اس بات کی سزا دینی تھی۔ مقصد جو بھی تھا، آپ میرے بھتیجے کو یوں بے عزت نہیں کر سکتے۔ آپ کے اور فارس کے خاندانی جھگڑوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں، چلو، زمر کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ حنین اور سیم جھٹ پیچھے ہو لیے۔ سعدی آخر میں نکلا اور پھر مڑ کر ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم بالکل بدلی ہوئی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ سعدی جلدی سے پلٹ گیا۔ سر، خاور نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا جو یقیناً کچھ لے گیا تھا۔ جانے دو اسے آج، جانے دو، وہ کڑواہٹ سے کہتا پلٹ گیا۔ پیچھے کھڑے نوشیروان نے تلملاہٹ سے یہ سب دیکھا تھا۔ آپ اس کی پھپھو سے ڈر گئے؟ اس کو کیوں جانے دیا؟ میں کسی سے ڈرتا نہیں، آگے موقع آئے گا۔
اور اس کو بتایا کیوں نہیں کہ اس کی بہن نے صبح کیسے آپ سے مدد مانگی تھی؟ نوشیروان اس کے ساتھ چلتا کوہلن سے کہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں سعدی کی رقابت کے انگارے دہکتے کم نہیں ہوئے تھے۔ بتاؤں گا، جب اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہوگا تب بتاؤں گا، اور تلخی سے بڑبڑاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ مگر بھائی، مہمانوں سے بھرا پڑا ہے گھر، میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ اس نے ساری بات ہی ختم کر دی۔ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں محسن، غیروں کو کیا خبر دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ سڑک تاریک تھی مگر سنسان نہیں، ٹریفک چل رہی تھی۔ سعدی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور سیم پچھلی سیٹ پہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہاشم اس حد تک جا سکتا ہے، زمر ونڈو اسکرین کے پار دیکھتی تلخی سے بولی۔ بہنوئیں ابھی تک ناراضگی سے بھنجی ہوئی تھیں۔ پھپھو، ان کے گارڈ کی غلطی پہ ان کو بلیم مت کریں، اس سب میں ہاشم بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پیچھے بیٹھی حنین تیزی سے آگے ہوئی۔ حنین، ملازم مالک کے اشارے کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں کیا کرتے، اور ہاشم کی ملازم تو کبھی بھی نہیں۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہاشم بھائی ہمیں بے عزت کرنا چاہتے تھے، سعدی نے کہتے ہوئے کار روکی۔ میرا ریسٹورنٹ جانے کا دل نہیں ہے سعدی، کچھ ٹیک اوے کر لیتے ہیں، زمر اکتائی ہوئی بول رہی تھی۔ سعدی نے اسباق میں سارے لاتے ہوئے حنین کو اشارہ کیا کہ وہ پچھلی سیٹ پہ پڑے اس کے کوٹ سے والیٹ نکال دے۔ ادھر حنین نے کوٹ اٹھایا، ادھر زمر نے پرس کھولا۔ پھپھو، میں دے رہا ہوں، ہے نا، والیٹ دو میرا۔ اب کے سعدی کو درشتی سے کہنا پڑا کیونکہ حنین والیٹ نہیں دے رہی تھی۔ حنین نے والیٹ نکالا بھی نہیں تھا، اس نے کچھ اور نکالا تھا۔ کسی احساس کے تحت زمر اور سعدی نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دو انگلیوں میں جگمگاتا نیکلس اٹھائے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ زمر کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئی، سانس رک گیا، اور سعدی کو تو اپنے ارد گرد ہر آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ یہ کوٹ میں تھا؟ حنین نے الجھن اور پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ مسز کاردار کا ہے، میں اسے پہچانتی ہوں، سرد آواز میں وہ بولی اور انہی برفیلی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ یہ ادھر کیسے؟ اور تبھی حیران پریشان سعدی یوسف نے چونک کر زمر کے تاثرات دیکھے۔ نہیں پھپھو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ سعدی، گاڑی چلاؤ۔ وہ سیدھی ہو گئی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ پھپھو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے چرایا ہے؟ میں چور ہوں؟ ہکا بکا سعدی تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ سعدی، گاڑی چلاؤ۔ یہ ہاشم نے مجھ پہ پلانٹ کیا ہے، اس نے مجھ پہ سیٹ اپ کیا ہے، میں آپ کو سب بتاؤں گا، مگر مجھ پہ اعتبار تو کریں۔ اعتبار؟ زمر نے دکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور اگر وہاں تمہاری تلاشی لی جاتی اور تمہارے پاس سے نکلتا تو کیا میں اس شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتی سعدی؟ میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا تھا، تم وہ سعدی نہیں ہو جس کو میں جانتی تھی۔ سعدی نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پہ ماتھا مارا۔ میں نے اگر یہ چرایا ہوتا تو کیا کوٹ اتار کر یوں پھینک دیتا؟ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ بھائی چوری نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، یہ کسی نے بھائی کی جیب میں ڈالا ہوگا۔ حنین سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ کسی نے نہیں، ہاشم نے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ سعدی، مجھے گھر ڈراپ کر دو، ابھی اور اسی وقت۔ وہ رخ موڑ کر شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کہ آپ کو ڈراپ کر دوں؟ آپ مجھے اتنے بڑے کرائسس میں چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتی۔ زمر، جذبات کی انتہا تھی کہ اس کے لبوں سے زمر نکلا۔ وہ جو 21 برس زمر رہی تھی اور پچھلے 4 سالوں کی سرد مہری کی دیوار کے بعد پھپھو بنی تھی، اس کو یہ لفظ چابک کی طرح لگا تھا۔ بہت تڑپ کر اس نے سلگتی نگاہوں سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اور میرے کرائسس میں تم میرے ساتھ تھے؟ یہ تو ایک چوری ہے، تم اچھا وکیل کر لو تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کروا لوگے۔ یہ کرائسس نہیں ہے، کرائسس وہ تھا جس میں تم مجھے چھوڑ کے گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سعدی، جب کسی کی کمر چیر کر گردہ نکالا جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ تم کبھی بھی وہ تکلیف نہیں سمجھ سکتے اور بات کرتے ہو کرائسس کی۔ سعدی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ حنین کو لگا وہ نیلا پڑ جائے گا، مگر وہ نہیں پڑا۔ ہر زہر نیلا نہیں کرتا۔ آپ نے آج کہہ ہی دیا۔ زمر نے سر جھٹک کر رخ موڑ لیا، اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ ڈراپ می۔ اس کو دیکھے بنا وہ 2 لفظ بولی۔ حنین بس اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر کار سٹارٹ کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے پاس نہیں تھا، میرا ٹیسٹ تھا پھپھو، اور میں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حنین کو لگا سعدی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یا شاید اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ وہ دل گرفتہ سی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، زمر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ گھر آیا تو وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی، اور امی البتہ اتنی خاموشی سے آ کر نہیں بیٹھی تھی۔ ان کے پاس سوال تھے، کیا رہا، کون کون ملا، کھانے میں کیا تھا، مگر حنین اور سعدی کے پاس ان کے جواب نہ تھے۔ سعدی نے حنین کو پہلے کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا کہ امی دل کی مریض تھیں۔
سیم دنیا اور مافیا سے بے خبر نیم دراز سو رہا تھا۔ ان کے جلووں کو زندگی کہہ کر اپنی نظر کا وقار کھو بیٹھے۔ کنٹرول روم میں اندھیرا تھا، صرف بڑی اسکرینز کی روشنی ان کے چہروں کو چمکا رہی تھی۔ ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مٹھی لبوں پہ رکھے پارٹی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ نوشیروان جیبوں میں ہاتھ ڈالے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور جواہرات بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ خاور کنٹرول پہ بٹن دباتا ویڈیوز آگے پیچھے کر رہا تھا۔ سارا گھر ڈیبگ کروا لیا، اس نے کچھ نہیں رکھا۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہاری فوج کی موجودگی میں وہ ہاشم کے کمرے میں داخل کیسے ہوا۔ وہ ضبط کھو کر خاور پہ برس پڑی۔ اس نے کچھ نہیں رکھا، وہ کچھ لے کر گیا ہے، ہاشم غور سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اور ڈی اے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ نوشیروان کو اپنے علاوہ ہر ایک پہ شک تھا۔ ناممکن۔ پھر ایک دم ہاشم سیدھا ہوا۔ اسے پیچھے کرو۔ خاور نے ریوائنڈ کیا۔ کیک ٹیبل پہ شیرین کیک کاٹ رہی تھی، پھر اس نے سونیا کی پلیٹ سے دل نکال کر ایک ڈش پہ رکھا۔ اب وہ فیونا سے کچھ کہہ رہی تھی، پھر فیونا ڈش اٹھائے شادی کی ٹیبل تک گئی۔ نظروں کے تبادلے، ہاشم کے لب بھیج گئے۔ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جواہرات کو حیرت ہوئی، حالانکہ وہ اس کے سامنے کئی دفعہ ملے تھے۔ وہ اتنے سال میری بیوی رہی اور سعدی فارس کا بھانجا ہے، وہ یقیناً ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہاشم اکتا کر بولا، نگاہیں ابھی تک ان پہ تھیں۔ اس دل پہ سونیا لکھا ہوا تھا نا، اس نے یہ سعدی کو کیوں بھجوایا؟ یوں ہی مہمان نوازی کری ہوگی۔ نوشیروان نے حمایت کرنے کی صحیح کی۔ جواہرات نے خاموشی سے اسے گھورا، وہ چپ ہو گیا۔ ہاشم ایک دم اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بامشکل 1 منٹ بعد وہ اسی طرح واپس آیا۔ خاور، باہر جاؤ، تحکم سے کہا تو خاور فوراً باہر نکل گیا۔ میرا لیپ ٹاپ باہر کیوں نکلا پڑا ہے؟ کس نے نکالا تھا؟ پھر اس نے چونک کر نوشیروان کو دیکھا۔ تمہیں میرا پاسورڈ کیوں چاہیے تھا؟ وہ شہری کو آپ کے ہنی مون کی پکچرز۔ تم نے اس کے سامنے میرا پاسورڈ ڈالا؟ وہ غیظ و غضب سے گھراتا ہوا اس کے سر پہ پہنچا۔ نوشیروان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جی مگر اس مطلب پرست عورت کے پاس سب تصویریں ہیں، اس نے تمہیں استعمال کیا میرا پاسورڈ لکھنے کے لیے، اور یہ تمہاری شہری نے اس گھٹیا آدمی کو میرا پاسورڈ دے دیا۔ یہ وہ ہذیانی انداز میں چلاتا اسکرین کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں، شہری ایسے نہیں کر سکتی۔ نوشیروان شاک تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیوں چھوڑا تھا میں نے اسے؟ وہ ایک مطلب پرست عورت ہے، مکار اور خود غرض۔ اس نے شادی کے لیے تمہیں استعمال کیا، اور اس نے پتہ نہیں میرا کمپیوٹر کھول کر کیا کیا دیکھا ہوگا۔ ہاشم کا سر چکرا کر رہ گیا۔ شہری ایسا نہیں کر سکتی بھائی، آپ کو بکواس بند کرو۔ ہاشم نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور سرخ پڑتی آنکھیں اس کی ششدر آنکھوں میں گویا گاڑ دی۔ میں نے اگر کسی چیز کو اگنور کیا ہے تو اس لیے کہ شاید تمہیں خود ہی عقل آ جائے۔ وہ تم سے شادی کرے یا کسی سے بھی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اچھا ہوگا اگر تم خود اس بیوقوفوں کی جنت سے باہر نکل آؤ۔ جھٹکے سے اس نے دم بخود کھڑے نوشیروان کا گریبان چھوڑا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتا چلتا ہوا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ جواہرات اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ وہ جانتی ہے تم اسے پسند کرتے ہو، اب کے بولا تو لہجہ نسبتاً نرم تھا، اور وہ اتنی خود غرض ہے کہ تمہیں دھوکہ دینے میں اس نے سیکنڈ نہیں لگایا، اور وہ بھی اس شادی کے لیے۔ پتہ ہے اس نے 13-14 منٹ میں پتہ نہیں اس نے کیا کیا دیکھا ہوگا 13-14 منٹ میں۔ وہ تھک ہار کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تم نے اتنے اہم ڈاکیومنٹس لیپ ٹاپ میں کیوں رکھے تھے؟ اچھا، اب میں اپنی رگوں سے خون بھی نکالوں اس ڈر سے کہ کوئی کھنجر نہ گھونپ دے، اور بہت کم ڈاکیومنٹس ہیں لیپ ٹاپ میں، اور وہ بھی سیکیورٹی کی تہوں میں۔ نوشیروان نظریں جھکائے کھڑا تھا، اسے یقین آ گیا تھا اور اس لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جواہرات نے اس کی کورنی کو نرمی سے چھوا۔ اس سب میں تمہارا قصور نہیں ہے، 10-15 منٹ میں وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے شیرو، جا کر سو جاؤ، اور رہی شہری، تو تم اسے کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو جوڑ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرنا ہے۔ جاؤ، شاباش، آرام کرو۔ وہ بڑے بھائی سے باپ بننے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ سوری بھائی، اس سے نگاہ ملائے بغیر شیرو نے بہت سی باتوں کی معذرت ایک ساتھ کی اور کمرے سے نکل گیا۔ جواہرات حیران نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگا تھا میں نہیں جانتا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی تمہیں نہیں جانتی۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرائی، پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دبایا۔ وہ کل کا بچہ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ کیا بھی تو میرے پاس اس کا حل ہے۔ جاؤ، چینج کرو اور سو جاؤ۔ ہاشم نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تم حساب دو گے ساتھی؟
سب نے ملائے ہاتھ، یہاں تیرگی کے ساتھ۔ کتنا برا مذاق ہوا، روشنی کے ساتھ۔ اتوار کو سوائے سورج کے سب کچھ ہی سستی سے طلوع ہوا تھا۔ زمر فجر کے بعد سوئی تو پھر دیر سے اٹھی اور اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ گھنگریالے بال ہاتھوں سے سمیٹے وہ سرہانے پڑے فون کی طرف متوجہ ہوئی جو بجے جا رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے کال لی۔ کہیے ہاشم۔ وہ جو اپنے گھر کے اندرونی جم میں ٹریڈ مل پہ بھاگ رہا تھا بے اختیار رکا، ہینڈز فری کان میں پکا کیا اور تولیے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے بولا، میں اپنے ملازم کی بے وقوفی پہ معذرت چاہتا ہوں۔ جو ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ زمر کی آنکھیں پھر سے جلنے لگیں۔ سعدی کا چہرہ یاد آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو پالا تھا، بڑا کیا تھا، اس کو دکھ میں دیکھ کر دکھ بڑھ جاتا تھا۔ ایک غلطی پہ اتنا تو نہ سناتی۔ وہ خاموش رہی۔ ہاشم نے تولیے سے گردن کی پشت رگڑتے ہوئے دوبارہ کہا، اور کسی بھی ایسے واقعے کی وجہ سے اپنے اور آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جوس کی بوتل اٹھائی اور منہ سے لگائی۔ تمتماتے چہرے پہ تناؤ تھا، احتیاط تھی۔ زمر نے پیر بیڈ سے اتارے، فون کندھے اور کان کے درمیان رکھا، پونی میں بال جکڑے۔ میرا اور آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ 1 2 3 پہ مبنی ہے ہاشم۔ 1 ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں۔ 2 ہم ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور 3 اس سب کے باوجود ہم بہت عزت سے ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم ظاہر کریں کل کچھ بھی نہیں ہوا۔ چپل پہن کر وہ کھڑی ہو گئی۔ درست؟ وہ ذرا سا مسکرایا۔ مسز جواہرات کا نیکلس مل گیا؟ اس نے ذرا ٹھہر کر پوچھا۔ اور ہاشم کی آنکھوں میں بہت کچھ سمجھتی ہوئی مسکراہٹ اتری۔ میری طرف سے وہ نیکلس جہنم میں چلا جائے۔ گڈ۔ زمر نے فون بند کیا تو وہ مسکراتے ہوئے مڑا۔ نوشیروان جم میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ رات والے لباس میں تھا، بکھرا ہوا، جبکہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ہاشم کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک پرسکون نیند کے بعد جاگا ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہاشم نے ہینڈ فریز کان سے نکالتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، شیری نے تمہیں استعمال کیا ہے۔ یہ نام سن کر نوشیروان کی آنکھوں میں ملال ابھرا۔ اس کی چوٹ صدمے سے غم کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس سے اگلا مرحلہ غصہ اور پھر انتقام تھا۔ وہ مجھے یوں ایکسپلائٹ کرے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ ایک دن میں جمع تعظیم کے صحیفے سے واحد غیر تعظیم پہ گرا دی گئی تھی۔ یہ بات تمہیں مجھ سے نہیں اس سے کہنی چاہیے۔ میں سونیا کو ڈراپ کرنے ادھر جا رہا ہوں، چینج کرو اور میرے ساتھ آؤ۔ ہاشم نے اس کا کندھا تھپکا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بڑے بھائی کو شکوہ کنار نظروں سے دیکھا۔ اور وہ سادھی، اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس کی سزا شروع ہو چکی ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ زمر نے نیکلس اس کی جیب سے برآمد کر لیا ہے، ابھی کال کی تھی اس کو۔ ڈی اے نے خود بتایا؟ وہ حیران ہوا۔ اس کے لہجے نے بتایا۔ اس نے خود نیکلس کا پوچھا۔ اس کے آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ سعدی اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ تیار ہو جاؤ۔ نوشیروان کے شانے کو تھپتھپا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ادھر زمر کے گھر میں صداقت بڑے ابا کی چائے ان کے کمرے تک لے کر آیا تو وہ فون پر بات کر رہے تھے۔ چہرہ جھکا تھا اور آواز تھکی تھکی سی لگتی تھی۔ صداقت چائے رکھ کے خاموشی سے چلا گیا۔ ادھر وہ فون پہ کہہ رہے تھے، کیا واقعی ایسا ہوا؟ تم لمحے بھر کے لیے یہاں سے دور واقع چھوٹے باغیچے والے گھر میں آؤ تو لاؤنج میں حنین صوفے پہ بیٹھی فون کان سے لگائے برہمی سے کہہ رہی تھی، ابا زمر نے بھائی کی بہت انسلٹ کی، ان کو اس کا حق نہیں تھا۔ وہ نیکلس آیا کہاں سے؟ کسی نے ڈال دیا ہوگا بھائی کی جیب میں، میرا بھائی کوئی چور تھوڑی ہے۔ ہاشم، ابا نے سر جھٹکا، مجھے وہ ہمیشہ ناپسند رہا ہے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ یہ کرے گا۔ ہاشم بھائی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ ترنت بولی، زمر پھپھو کا قصور ہے، وہ فارس ماموں کی رہائی کا بدلہ بھائی سے لے رہی ہیں۔ ان کو ماموں سے بہت بہت دور اندر حنین کے کچھ ڈوب کر ابھرا، سمجھ نہیں آیا کہ کون سا لفظ استعمال کرے اور اس سے کیا تعبیر دے، پھر دل کو سخت کر کے بولی، ان کو ماموں سے بہت نفرت ہے، اس لیے وہ ایسا کرتی ہیں۔ اس نے فارس کے خلاف گواہی تک واپس لے لی تھی حنین، اور وہ کیا کرے؟ مگر کیا ایسے ماموں کی زندگی کے 4 سال واپس آ جائیں گے؟ آپ ملے ان سے؟ نہیں نا، دیکھا ہے کیسے اکھری اکھری سے زندگی سے بیزار لگتے ہیں۔ پہلے تو جوکس بھی کرتے تھے، مزے کی باتیں کرتے تھے، کم گو تھے مگر جب بولتے مزہ آتا تھا، اب صرف دل دکھتا ہے، وہ آزردگی سے کہہ رہی تھی۔ زمر کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو تو وہ حق بجانب ہے، اس کو جس طرح دکھایا گیا وہ کیسے یقین نہ کرتی؟ بات یہ ہے بڑے ابا کہ ماموں ان سے زیادہ حق بجانب ہیں۔ یہ وہ آخری بات تھی جو حنین نے کہی،
اور آپ کب تک پھپھو کے پگھلنے کا انتظار کریں گے؟ میرا بھائی کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا توکل نہیں، سستی ہوتا ہے۔ کچھ تو کرنا پڑتا ہے ابا۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میں نے کل رات۔ کیا وہ اب کبھی بھائی سے اچھے سے بات نہیں کریں گی؟ بہت محبت کرتا ہے بھائی ان سے، صرف بھائی۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس نے خود سے بھی نظریں چرائی تھیں۔ ابا نے خاموشی سے فون رکھ دیا تھا، اب ان کو کچھ کرنا تھا۔ خوشی کی بات نہیں ہے کوئی فسانے میں، وگرنہ عذر نہ تھا آپ کو سنانے میں۔ زمر کال ختم کر کے باہر آئی تو بڑے ابا لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی۔ بڑے ابا نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ رہی تھیں۔ صداقت نے چائے لا کر رکھی تو وہ سر جھکائے چینی ملانے لگی۔ پارٹی کیسی رہی؟ تم رات بنا بات کیے اندر چلی گئی تھیں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کے پوتے یا پوتی نے سویرے ہی فون کر کے ساری بات نہیں بتائی؟ اس کی آواز بھاری تھی، شاید وہ رات کو روئی تھی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، وہ مضبوط تھی۔ بڑے ابا کو ہر مضبوط انسان پہ اب ترس آتا تھا۔ حنین نے بتایا ہے سب، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ زمر کپ لبوں سے لگا کر ٹی وی کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کا رنگین شو جاری تھا۔ لاؤنج میں پھر بھی خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ دونوں منتظر تھے، پھر وہی بول اٹھی۔ اس کو پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگتا، کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بتاتا، مگر شدت جذبات سے آنکھوں میں گلابی لکیریں ابھرنے لگیں۔ تمہیں لگتا ہے اسے چوری کی ہے؟ وہ نیکلس اس کے پاس سے ملا ہے۔ وہ اندر کمروں میں بھی گیا تھا۔ وہ اس لیے آنے پہ راضی ہوا تھا کہ پارٹی گھر پہ ہے، ورنہ پہلے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کے بعد کیا لگنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا؟ بڑے ابا تھک کر اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں، وہ بڑا ہو گیا ہے، دھوکے دینے لگ گیا ہے، فریب کار بن گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ زمر کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ فریبی اور سادی، کچھ اندر تڑپا۔ ایسے مت کہیں، طنز میں بھی نہیں۔ نہیں، طنز نہیں، سچ ہے یہ۔ وہ کتنے آرام سے سب کو دھوکہ دے دیتا ہے نا، اور تمہیں تو پہلی دفعہ دھوکہ نہیں دیا اس نے۔ وہ جو 2 انگلیوں سے کنپٹی مسل رہی تھی چون کر ان کو دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ دھوکے باز ہے، اس سے فریب کی ہی توقع کرو زمر۔ ان کی آواز بلند ہونے لگی، الفاظ کی نسبت لہجہ مختلف تھا، عجیب تھا، چونکا دینے والا۔ مت کہیں، مت کہیں۔ اور وہ متوحش ہو کر ان کو روکنا چاہتی تھی، وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ تم نے اس سے کہا وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا۔ ظاہر ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے، اس نے تو تب بھی تمہیں دھوکہ ہی دیا تھا۔ زمر کے لب آدھے کھلے رہ گئے، ٹوٹے کانچ سے اس کا دل زخمی کیا جا رہا تھا۔ بڑے ابا اپنی جگہ سے آگے ہوئے، ذرا جھک کے زمر کی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگے، یاد ہے وہ یورپین عورت جس نے تمہیں گردہ دیا تھا؟ زمر نے سر بھی اس بات میں نہ ہلایا، وہ بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ زمر، اس عورت نے گردہ نہیں دیا تھا تمہیں، وہ گردہ سادی نے دیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، پھر مڑی، کھڑکی کے پٹ زور سے دھکیلے، تازہ ہوا میں دمے کے مریض کی طرح منہ کھول کر آنکھیں بند کر کے سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا کتنا جھوٹا ہے نا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، سب اس نے پلان کیا تھا۔ اس کا خون، گردہ، سب تمہارے جیسا تھا، مگر دل تم سے بڑا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ میرا ٹیسٹ ہے، میں تیمارداری کر کے نمبر بنا لوں یا پڑھائی کے بہانے نظروں سے غائب ہو کر اپنا فرض ادا کر لوں، اور اگر برا بنتا ہوں تو بن جاؤں، مگر اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا چاہیے مجھے۔ کمر کو کاٹ کر گردہ نکالنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے زمر، اس کو پتہ ہے۔ وہ لڑکا آج ایک گردے پہ ہے۔ جب تم ہسپتال میں تھی تو وہ بھی قریبی کمرے میں ایڈمٹ تھا، مگر اسے تو ہمدردی بھی نہیں ملی۔ اور 4 سال سے خاموشی سے تمہاری سرد مہری برداشت کرتا آ رہا ہے، اور تم کہتی ہو وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھتا۔ اس نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولیں، اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، شاید اب وہ نیلی پڑنے والی تھی، صرف دمے سے ہی رنگ نیلا نہیں پڑا کرتا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رک رک کر الفاظ نکلے، اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کو پکڑے کھڑی تھی، تھکن سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بہت خوددار ہے میرا بیٹا زمر، میں نے کتنی منت کی تھی اس کی، مگر وہ کہتا تھا اگر پھپھو کو پتہ چلا کہ یہ میرا گردہ ہے تو وہ کبھی نہیں لیں گی۔ پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں ان کا بھائی بھی ہوں، دوست بھی، بیٹا بھی، وہ مجھے تکلیف سے نہیں گزار سکتی، ایسے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ میں آج بھی نہ بتاتا اگر تم اس رات کو یہ نہ جتاتی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر وہ گردہ کٹنے کی تکلیف زیادہ بڑی تھی یا دل کٹنے کی؟ اس سوال کا تو جواب اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔
گردہ کٹنے کی تکلیف زیادہ بڑی تھی یا دل کٹنے کی؟ اس سوال کو تو جواب کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ پس مردہ نگیو چہرے کے ساتھ اس کی پشت دیکھ رہے تھے۔ اگر آج تمہارے پاس ایک گردہ ہے تو اس کی وجہ سادی ہے۔ وہ دھیرے سے پلٹی، اس کی آنکھوں کی گلابی لکیریں سرخ پڑ چکی تھی، شاید ان میں نمی بھی تھی۔ بھلے وہ انہیں نہ گرنے دے، مگر وہ بہرحال آنسو تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج اس کے پاس ایک گردہ ہے تو اس کی وجہ میں ہوں؟ اور یہ سوال نہیں تھا، سو اس کا کوئی جواب بھی نہ تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے۔ جواب کا انتظار اسے بھی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کھڑکی اب پوری کھل چکی تھی اور تازہ ہوا بہت امید افزا تھی۔ الفت کے سودے کون کرے، نفرت کی جھولی کون بھرے، ہم کاروباری دنیا میں بیگانے ہی بیگانے ہیں۔ سیاہ BMW اس بنگلے کے پورچ میں رکی۔ شوفر نے فوراً دروازہ کھولا۔ ہاشم باہر نکلا اور سونیا کی انگلی پکڑے اسے بھی باہر لایا۔ پھر گلاسز اتار کر گریبان میں اٹکاتے ہوئے داخلی دروازے کو دیکھا جہاں شہرین کھڑی تھی۔ وہ ابھی اٹھی تھی مگر باب کٹ بال بالکل سیٹ تھے۔ بائے بابا۔ سونیا سے ملنے کو وہ جھکا تو اس نے باپ کے دونوں گال چومے، پھر پیچھے اترتے نوشیرہ کو ہاتھ ملایا۔ بائے شیرو۔ وہ جو خوشگمی نگاہوں سے صرف شہرین کو دیکھ رہا تھا بدقت مسکرا کر سر کو خم دیا۔ سونیا بھاگتی ہوئی مما کے گلے لگ گئی جو اس کے لیے جھکی تھی، ان دونوں سے قطعی بے نیاز۔ میرا بیبی۔ آنکھیں موندے بچی کو ساتھ لگائے وہ بڑبڑائی۔ ہاشم ایک ہاتھ جیب میں ڈالے مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بتایا ہے مجھے سونیا نے راستے میں کہ اسے کتنی خواہش تھی ہمارے ہنی مون کی تصاویر دیکھنے کی۔ شہرین بے اختیار سیدھی ہوئی، نگاہیں پھسل کر خود کو چپتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے شیرو پہ گئیں۔ اس کی گردن میں گلٹھی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تو وہ بظاہر لاپرواہ تھی۔ سونیا کو سر کے اشارے سے اندر بھیجا۔ تو تمہیں لگتا تھا تم مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ وہ مسکراتے ہوئے آگے آیا، اس کے بالکل مقابل کھڑا ہوا اور آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اکتائی۔ شہرین، انسان میں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ اپنے عمل کی ذمہ داری لے۔ تم سے اچھا تو سادی نکلا۔ دو ہاتھ لگائے میرے گارڈ نے تو سب بک دیا کہ کس طرح تم نے اسے پاسورڈ دیا، اور ہاں وہ بھی میری ہی بیٹی کے کیک پہ۔ تم اچھی جاسوس بن سکتی ہو ویسے۔ تم نے ISI کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ شہرین کے آبرو حیرت سے اٹھے۔ سادی نے؟ اوہ، تمہیں لگا تھا وہ نہیں بتائے گا؟ شہرین کی آنکھوں میں غصہ اور بیزاری ابھری۔ میں تم سے اتنا اکتا چکی ہوں کہ تمہارے خلاف مدد مانگنے والے کو انکار نہیں کر سکتی، اور کسی اچھے دوست کو تو بالکل نہیں۔ اوہ اچھا دوست، کیا تم نے نوٹ کیا؟ مڑے بغیر نوشیروं سے سوال کیا، اور اس کو دوسری دفعہ صدمہ ہوا تھا۔ ابھی تک امید تھی کہ شاید، مگر اب نہیں۔ غم غصے میں بدلنے لگا۔ وہ بھائی کے عقب سے نکل کر آگے آیا۔ کیا تمہیں میں ہی ملا تھا استعمال کرنے کے لیے؟ بھنوئی بیچے وہ غصے سے کہہ رہا تھا، وہ بھی اس لوزر سادی کے لیے۔ اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور بدلہ تو میں تم سے بھی لوں گا۔ گو کہ ہاشم یہی چاہتا تھا، مگر نوشیروं کا پارا کی طرح تیز چڑھتا غصہ قابو کرنے کے لیے اسے اس کی کونی تھامنا پڑی۔ نوشیروं سر جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ شہرین بس ضبط سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ آئندہ میرے خلاف کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ پھر تمہیں ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا، اور اگر کوئی شک ہو تو پہلی قسط تم 3 دن بعد دیکھو گی، جب تم چھٹیوں پہ دبئی اکیلی جاؤ گی۔ سونیا کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ 2 دن گزار لو اس کے ساتھ۔ شہرین کے تاثرات بدلے، بے چینی، پریشانی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ہاشم، سونیا میرے ساتھ جائے گی، یہی طے ہوا تھا۔ طے کرنے والا میں تھا، منسوخ بھی میں کر رہا ہوں۔ مسکراہٹ غائب تھی اور وہ درشتی سے چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ خلا کے وقت اپنی بیٹی میں نے تمہارے حوالے کی تھی کہ تم ماں تھیں، سو میں نے تم پہ احسان کیا تھا۔ تب سے ہفتے میں 2 دن اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہوں، باقی وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ تمہیں میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ملتی، اور اس سب کا صلہ تم نے میری پشت پہ وار کر کے دیا۔ اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ نوشیروं کو اب ذرا کم غصے سے ان کو دیکھ رہا تھا، اندر سے پریشانی بھی تھی۔ شہری بیٹی کے بغیر کیسے رہے گی؟ میں سونیا کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا سارا غصہ جھاگ بن کر بیٹھ گیا۔ یہ تو پہلے سوچنے کی بات تھی۔ 2 دن گزارو اور تیسرے دن میری بیٹی کو واپس چھوڑ جاؤ، اور یہ تم جانتی ہو کہ میری بیٹی کو میری مرضی کے بغیر تم دنیا کے کسی ملک لے جانا تو کیا اس ملک سے بھی نہیں نکال سکتی۔ اس نے صرف پاسورڈ مانگا تھا، اسے وہ واپس چاہیے تھا جو تم نے اسے لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کس چیز کی بات کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ یوں مت کرو ہاشم۔ ہاشم چونکا، پھر سر جھٹکا۔ نہیں پتا تھا تو اس کی مدد کیوں کی؟ تمہاری بیٹی کا باپ ہوں میں، اور یہ تمہاری بیٹی کا چاچا۔
جس کو تم نے یوز کیا، اب تم سونیا کو لے کر نہیں جا رہی، گھنٹی انداز میں کہہ کر وہ مڑ گیا۔ دونوں تیز سے اس کار تک واپس آئے، دروازہ چھٹ کھول کے بیٹھ گئے۔ شہری کھڑی رہی، بے بسی پریشانی سے لب کاٹتی۔ میں نے سعدی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، ہاشم بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ نوشیروان نے باختیار اسے دیکھا۔ مطلب کیا تم سن نہیں رہے تھے؟ اسے وہ چاہیے تھا جو میں نے اس سے لیا تھا، وارث کے لیپ ٹاپ کے ڈاکیومنٹس، وہ میرے پاس تھے، کہتے ہوئے شوفر کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ مگر 15 منٹ میں وہ کتنے ڈاکیومنٹس پڑھ سکتا ہے؟ شاید ایک بھی نہیں، مگر 15 منٹ میں وہ ان سب کو کاپی ضرور کر سکتا ہے، کہہ کر ہاشم جیسے ساری دنیا پہ لعنت بھیج کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ نوشیروان خاموش ہو گیا۔ اسے شہری کی حالت دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ شہری کا قصور نہیں تھا، یہ سعدی تھا جو ہر چیز کے درمیان آیا تھا۔ اس کا قصوروار ہمیشہ سعدی نکلتا تھا۔ ہم ہی نہیں تھے، ہماری طرح کے اور بھی لوگ عذاب میں تھے جو دنیا سے سوچتے تھے الگ۔ صبح کی سنہری سفیدی میں گرمی کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ مرحوم ذوالفقار یوسف کے گھر میں چلتے ایئر کولر نے ٹی وی والے کمرے کو قدرے ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ ندرت ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ راہداری کی گول میز پہ بیٹھے حنین اور اسامہ کو لیکچر بھی جاری تھا۔ اتنا نہیں ہوتا کہ جو چیز اٹھاؤ اسے جگہ پہ رکھو۔ امی، میں سب کچھ جگہ پہ واپس رکھتا ہوں، سیم نے احتجاج کیا۔ جی، مگر کسی اور کی جگہ پہ۔ حنین نے بات مکمل کی۔ وہ ساتھ چائے بھی پی رہی تھی۔ تم تو جیسے سب ٹھیک رکھتی ہو نا، ابھی تمہاری الماری کھولوں تو کپڑوں کا ماؤنٹ ایوریسٹ نیچے گرے گا، اور جیسے تم اس ماؤنٹ ایوریسٹ تلے دب کر زخمی ہو جاؤ گے۔ اس نے سکون سے دوسرا گھونٹ بھرا۔ آج فرینچ چوٹی بنانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کھلے بال سیدھے مگر ذرا بکھرے ہوئے تھے۔ ندرت مزید ان دونوں کو کچھ کہے بغیر راہداری سے گزر کر سعدی کے کمرے تک گئیں۔ اتنا تو وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ فجر تک کام کرتا رہا تھا، پھر سو کر 9 بجے اٹھ بھی گیا۔ بیڈ پہ بیٹھا جوگرز کا تسمے باندھ رہا تھا۔ ندرت نے پیار سے اسے دیکھا۔ وہ بڑا ہو گیا تھا اور لمبا بھی، مگر اس کے چہرے پہ ایک نو عمر لڑکوں والی سادگی اور معصومیت اب بھی تھی۔ وہ سیدھا ہوا تو ماں کو کرے پایا، سوتی ہوئی آنکھوں سے مسکرایا۔ کیا باتیں ہوئیں بڑے ابو سے؟ وہ اٹھ کر لیپ ٹاپ بیگ میں سمیٹنے لگا۔ وہی ان کی پرانی فکر، زمر کی شادی۔ انہوں نے تھکی ہوئی سانس کھینچی۔ سعدی خاموشی سے چیزیں سمیٹتا رہا۔ وہ اس کو سمجھا کر تھک گئے ہیں، مگر وہ نہیں مانتی۔ سعدی، تم سمجھاؤ نا، اب تو تمہاری بات چیت ہوتی ہے پھپھو سے، اور تمہاری بات تو وہ ہمیشہ مانتی ہے۔ سعدی نے بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈالا، چہرے پہ چھائے حزن کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کچھ کہنے لگا کہ فون بج اٹھا، جیسے جان بچ گئی۔ ندرت بھول کر واپس چلی گئی اور اس نے انجانا نمبر اٹھا لیا۔ ملنا ہے مجھے اسی وقت۔ کدھر آؤں؟ فارس کے الفاظ ابھی بھی اسی طرح ہوتے تھے، ٹک ٹک ٹک۔ میں تو نکل رہا تھا، ریسٹورنٹ آ جائیں۔ اس نے درمیان کا راستہ نکالا۔ آدھے گھنٹے تک، اور فون بند۔ یہ ماموں بھی نا آگے پیچھے کی بات نہیں کریں گے کبھی۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ پھر ندرت کی باتیں یاد آئیں۔ پھپھو کیا اب بھی اس کی مانتی تھیں؟ وہ باہر آیا تو حنین ہاتھ ہلا کر پرجوش سی سیم سے کہہ رہی تھی، اور اتنے بڑے بڑے کھلے لونز، سیم تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارا بھی اتنا بڑا گھر ہو اور خوب دولت ہو ہمارے پاس بھی؟ نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارا گھر چھوٹا برا لگتا ہے، یہ سب بھی اچھا ہے، مگر زیادہ بڑا گھر سوچو سیم۔ سیم نے پیچھے سے سعدی کو آتے دیکھ لیا تھا، سو جواب نہیں دیا۔ اس کو صحیح جواب معلوم ہی نہ تھا۔ تم تو ہو ہی کنویں کی مینڈک، تمہیں کیا پتا؟ لیکن وہ افسردہ ہوئی۔ اگر میں یہ بات اپنی کسی دوست سے کرتی تو وہ کہتی کہ لالچ بری بلا ہے۔ کیا زیادہ پیسے کی خواہش ہونا بری چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ عقب سے آتے سعدی نے کہتے اس کا کپ اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ حنین چونکی مگر بھائی کو دیکھ کر مزید پرجوش سی پوچھنے لگی، مگر کیسے بھائی؟ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہو، مگر لوگ یہ اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں، کہیں ان کو غلط یا لالچی نہ سمجھا جائے۔ ورنہ مال کی محبت بری نہیں ہے، زندگی میں اونچے گول ہونے چاہیے، یہ انسان کو محترک رکھتے ہیں، بس ان کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی تو اللہ کی یاد کے لیے مال کی محبت اختیار کی تھی نا۔ حنین کھلے دل سے مسکرا دی۔ وہ ایسا بھائی تھا جس سے بآسانی سب کہا جا سکتا تھا، وہ آپ کو بالکل جج نہیں کرتا تھا۔ سو گائز، دس از دا اینڈ آف ایپیسوڈ 6 آف نمل۔ آج کے ایپیسوڈ کیسی رہی آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کا انتظار بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آئے ہوں تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ تک پہنچ جائے۔ اوکے، بائے بائے۔